بہاولپور پاکستان کے سینے میں دل کی طرح ہیں۔ جہاں بہاولپور کے محلات اپنی شاندار تاریخی روایات رکھتے ہیں، وہیں اس کے تعلیمی ادارے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی اسکول کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جہاں کے طلباء و طالبات نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں باکمال صلاحیت کے حامل ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نیکسس گروپ آف اسکول کی، جہاں کے بچے تقریباً ہر سال پوزیشن لیتے ہیں، جو کہ اساتذہ کی محنت کا مبولتا ثبوت ہے۔ جبکہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے سال میں غیر نصابی سرگرمیوں کے کئی ایونٹ منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس وقت نیکسس گروپ آف اسکول کے پرنسپل جناب ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے اسپیشلی ہمارے اسکول میں آئے ہیں، ویلکم ہم کہتے ہیں آپ کو۔ جی، نیکسس بیسیکلی یہ بہاولپور بیس اسکول ہے، اور اس وقت بہاولپور میں الحمدللہ 7 سے زیادہ برانچز اس کی موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں 3000 کے لگ بھگ ایسٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہاولپور میں اس وقت نیکسس کی اپنی تعلیمی حوالے سے ایک پہچان ہے خاص، اور بہاولپور کے اندر جو اس وقت میں نیکسس پر والدین کا اعتماد ہے وہ یقیناً ہم قابل ستائش ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں والدین کے۔ جی، نیکسس بیسیکلی تو ہمارا فوکس ہی ایکڈیمکس ہے، لیکن پلس ایکڈیمکس کے ساتھ ہم بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ زور دیتے ہیں کہ یقیناً بچوں کے لیے مارکس ایک اہمیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ بچے کی پرسنالٹی میں اگر کوئی گیپ رہ جائے، وہ چیزیں نہ سیکھ سکے جو اسے سوسائٹی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق، تو پھر وہ کتابیں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے پڑھا ہوا بچہ اپنے اندر قومی جذبہ بھی رکھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ قومی حوالے سے میری کیا ذمہ داری ہے، اسے یہ بھی پتہ ہو کہ مجھے جب جانا ہے تو سوسائٹی میں انسانیت کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہم ورک بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جہاں مارکس میں سب سے آگے نظر آتا ہے، وہاں اپنی اخلاقیات میں، اپنے رویوں میں بھی سب سے زیادہ بہتر ہو۔ جی، والدین اور جو اسکول ہے ان کی کوآرڈینیشن تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیسیکلی تو یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، اسٹوڈنٹ، والدین اور اسکول۔ تو اس ٹرائی اینگل میں یہ جو دو اس کے پارٹس ہیں، ایک والدین اور ایک اسکول، اگر ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو اس سے الٹیمیٹلی جو متاثر ہونا ہے وہ بچے نے ہونا ہے۔ تو اس میں ہم اسپیشلی یہ کرتے ہیں کہ ہماری پی ٹی ایمز جو ہیں وہ کنزیکٹیولی ہوتی ہیں۔ ہم ہر منتھ میں کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس سے ہمارا کنیکشن بنا رہنا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے۔ اس میں ایک ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنا رزلٹ SMS کے تھرو انہیں بھیجتے ہیں، پھر ہم انہیں بلاتے ہیں کہ وہ آئیں اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم سے ڈسکس کریں، اور اسی طرح سے ہر ٹرم کے بعد اسپیشلی، اور ٹرم سے پہلے بھی اور ٹرم کے بعد بھی ہم اسپیشلی آرگنائز کرتے ہیں اسے، اور اس میں ہم ایک ایک پہلو بچے کا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ بچے کی جو کمیاں ہیں اگر یہ دونوں مل کر حل نہیں کریں گے تو معاملہ نہیں حل ہوگا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، سکول اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک والدین اپنا رول پلے نہ کریں، اور والدین اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک سکول اس میں 100% اپنا نہیں دے گا۔ جی الحمدللہ، ویسے تو میں نے کہا کہ پورا بہاولپوری اس وقت میں نیکسس کی کارکردگی سے اویئر ہے، اور اسی کی بیس پر الحمدللہ 3000 پلس اسٹوڈنٹس ہمارے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا پچھلے 5 سالوں کی، تو اس کے اندر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ویری فرسٹ ڈے سے جو پہلا ہمارا رزلٹ آیا تھا الحمدللہ وہ بہاولپور کا ون آف دا ٹاپ رزلٹ تھا، اور ابھی اگر ہم اسکالرشپس کی بیس پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس دوسرے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، تو میں یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ نمبر میں جس اسکول سے اسکالرشپ پر داخلے ہوتے ہیں وہ نیکسس ہے، اور پچھلے 5 سال کے اندر کم از کم بھی ہمارے 15 سے 20 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نسٹ کے اندر، UAT کے اندر، اور اسی طرح پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے اندر اسکالرشپ بیس پر جو ہے ان کا ایڈمیشن ہوا ہے، اور ایون دیٹ باہر بھی پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ اور اگر میں پچھلے سال کی بات کروں تو پچھلے سال ہم جب اپنا 9th کا رزلٹ دیکھ رہے تھے تو اس میں ہمارے 36 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے 99% مارکس حاصل کیے، اور اسی طرح جب ہم نے دیکھا کہ A+ میں کتنے ہیں تو وہ تعداد ہماری 70 سے بھی زیادہ تھی۔
تو الحمدللہ نیکسس کا رزلٹ تو ہمیشہ ہی اولین رہا ہے، اور اس پورے بہاولپور کے اندر اس کی پہچان اس کے رزلٹ سے جانی جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے 5 سال ہماری سکسیس کے ایسے ہیں جس میں ایم بی بی ایس کے اندر اگر میں بات کروں، پچھلے سال صرف ہمارے 7 اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس میں یہاں قائد اعظم میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن ہوا، اس سے پچھلے سال بھی کئی اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوا۔ تو الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں اس حوالے سے اپنے اساتذہ سے بھی۔ جی الحمدللہ، اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب تک بچے کی جسمانی گروتھ نہیں ہوگی صحیح انداز میں، وہ غیر نصابی یا ہم نصابی جسے ہم کہتے ہیں، ان سرگرمیوں میں نہیں حصہ لے گا، تب تک بچہ اپنی تعلیمی حوالے سے بھی صحیح طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے سال سے ہی بہاولپور کے اندر جتنے بھی ایونٹس منعقد ہوتے تھے، ہم اپنے بچوں کو لازمی طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کرواتے تھے۔ اس میں آئی یو بی کے اندر ہونے والے اسپارکو کمپٹیشنز ہوں، یا اس کے علاوہ بہاولپور کی سطح پہ جتنی سائنس ایگزیبیشنز کے کمپٹیشن ہیں وہ والے ہوں، یا کوئی اسپورٹس کے ایونٹس ہوں۔ اور اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا ہمارا جو اسپورٹس ایونٹ ڈرنگ اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، ہم ہر سال منعقد کرواتے ہیں۔ فلڈ لائٹس کے اندر 3 روز پر مشتمل ہوتا ہے، گرلز اور بوائز دونوں سیپریٹلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح بہاولپور کے اندر ہونے والے تمام ایونٹس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور الحمدللہ ہم نے اس میں نمایاں پوزیشنز لی ہیں بہاولپور کے اندر، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ ہاں جی، یقیناً ٹرپ تو بڑے ضروری ہیں، اور بچوں اس حوالے سے بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر سال جو پاکستان کی سطح پہ اسکاؤٹنگ ایونٹ ہوتا ہے مری گھوڑا گلی کے اندر، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ریگولرلی۔ اور پچھلے کچھ عرصے تو کرونا کی وجہ سے متاثر ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارا اسٹوڈنٹس ریگولر بیس پر گھوڑا گلی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ملتان ٹرپ کے لیے ہمارے بچے جاتے ہیں۔ جو جونیئر کلاسز ہیں ہماری بہاولپور کی سطح میں جتنے بھی جگہ ہیں جو ایجوکیشنل ہیں، ہم وہاں ایجوکیشنل ٹرپ بھی لے کے جاتے ہیں اور ان کے تفریح دورے بھی کرواتے ہیں۔ سر، کرونا کی آپ نے بات کی، حالیہ ہم 2019 کے بعد ایک کرونا فیصد سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک نئی لہر جو ہے وہ کرونا کی آتی ہے، اور سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کرونا کے دوران اسپیشلی ٹیچر ایسوسیشن جو ہے، ٹیچرز کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یقیناً جی، یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اس حوالے سے کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا کرونا کا اس طرح کا ایشو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قومیں تعلیم سے بنتی ہیں، تعلیم سے ہی آگے بڑھتی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں تعلیم کو جو ہے وہ شاید آخری پریورٹی دی جاتی ہے معذرت کے ساتھ۔ تو اس میں یقیناً آپ دیکھیں کہ اس کرونا کے سارے عرصے کے اندر جو سب سے زیادہ جو سیکٹر متاثر ہوا ہے وہ تعلیمی سیکٹر ہے، کہ جو کرائے کی بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مالک مکان نے کوئی ریلیف نہیں دیا، انہیں گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ باقی جتنی بھی انڈسٹری ہے، ہر انڈسٹری کے اندر گورنمنٹ بھی انوالومنٹ ہے اور وہ اپنا ریلیف بھی دے رہی ہے۔ ایک تو جو ہے تعلیمی اداروں کو انہوں نے کمرشل ڈکلیئر کیا، اور اگر آپ انہیں کمرشل ڈکلیئر کرتے ہیں تو جتنی آپ نے کمرشل اور اداروں کو ریلیف دی ہیں وہ تعلیم کو کیوں نہیں دی ہے؟ اور پھر یہاں پر جو پرائیویٹ اساتذہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، ان کے تحفظ کے حوالے سے بات کریں، یا جس وقت کرونا کا یہ فیز آیا تو اب اسکول تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ تو سب سے زیادہ پرائیویٹ اساتذہ جو تھے وہ میرے حساب سے متاثر ہوئے، کہ ایون کئی لوگوں کو تو اپنے اس پروفیشن سے ہٹ کر کچھ کام کرنے پڑے، جو بڑے دکھ والی بات تھی۔ تو اس حوالے سے ہمیں تو بڑا افسوس ہے کہ گورنمنٹ اس پر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کام کر رہی جس طرح کرنا چاہیے، کہ قومیں تعلیم سے بننی ہیں، ہمارے بچوں نے آگے بڑھنا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ جاپان کے اندر ایٹم بم گرتا ہے تو وہ اپنے چند ہی عرصے کے اندر اپنے سکولوں کو ایکٹیو کرتے ہیں سب سے پہلے، کہیں کوئی آفت آتی ہے تو وہ سکول نہیں بند کرتے، لیکن یہاں ہمارے یہاں سکولوں کو سب سے پہلے بند کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ تو ہم بڑے پریشان ہیں جی، اور گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ جب تک آپ تعلیمی اداروں کو اس طرح سے پروٹیکشن نہیں دیں گے تب تک ہماری قوم نہیں صحیح انداز میں آگے بڑھ سکتی۔ جی، دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ادارے اس حوالے سے کام نہیں کر رہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والے وقت کے چیلنجز کو اس طرح سے نہیں فیس کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ جب فرسٹ فیز کرونا کا تھا اس وقت تو ہم بھی بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر فوراً سے ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا، اور ہم نے فوراً سے اپنی آن لائن کلاسز جو تھیں ان کو ایکٹیویٹ کیا،
اور جو بھی انسٹرومنٹس جو بھی طریقہ کار ہو سکتا تھا بچوں کو کنیکشن کے حوالے سے کنیکٹ کرنے کے حوالے سے وہ ہم نے اس وقت میں اڈاپٹ کیا. اور اب جب بھی اس طرح کی ایمرجنسی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم فوراً سے اپنے اس آن لائن سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں پیرنٹس نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ, اور والدین کو یقیناً کچھ فائنینشلی برڈنس تو ہوئے اس حوالے سے, لیکن ہمارا یہ تعلیمی سلسلہ رکا نہیں. اس سارے عمل کے دوران ہم نے اپنی ریگولر آن لائن کلاسز جاری رکھیں, اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب 9th کے اور 10th کے ریزلٹس آئے تو وہ ہمارے بہترین تھے, کیونکہ ہم نے کہیں بھی تعلیمی عمل کو متاثر نہیں ہونے دیا اس عمل کے دوران.